پیری کیا ہے؟ بابا فرید الدین کا پیغام ہے، میسج ہے، خواہم کہ ہمیشہ در وفائے تو زیم، خاکت شبمو بزیر پائے تو زیم، مقصود من بندہ ز کونین توئی، از بہر تو میرمو برائے تو زیم۔ یہ میسج ہے فرید الدین کا۔ دنیا سے جا رہے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، یہ میسج دیا کہ میرے مالک میں چاہتا ہوں کہ فرید الدین تیری وفا میں زندہ رہے، جب تک اس کی آخری سانس رہے تیرا وفادار بندہ ہو کر رہے، نمک حلال بندہ ہو کر رہے ہے جی۔ اور خواہم کہ ہمیشہ در وفائے تو زیم، خاکت شبمو بزیر پائے تو زیم، تیرے زمین جو ہے اس کی مٹی بن کر میں روندا جاؤں، تیرے بندے مجھے روند کر چلیں، تو میں اس نیاز مندی اور فقیری کو پسند کرتا ہوں میرے مالک۔ اے میرے مالک، فرید الدین کا مقصد دنیا سے بھی تو ہے اور آخرت سے بھی تو ہے۔ آخرت میں اس لیے جاؤں گا کہ تیرا دیدار ہوگا، دنیا میں اس لیے زندہ رہوں کہ شاید تجھے دیکھ لوں۔ از بہر تو میرمو برائے تو زیم، تیرے لیے زندہ رہوں تو تیرے لیے، مروں تو تیرے لیے۔ یہ میسج ہے، یہ فرید الدین کا میسج ہے۔ میسج پر فرید الدین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس سے ہٹ کر کہ مکران تک، مکران سے لے کر ملتان تک کی سلطنت اور زمین بادشاہ نے بابا فرید الدین کے نظر کی۔ اللہ محمد یار سمجھ آئی؟ تو کیا ہوا؟ بابا فرید نے ایک بالشت نہیں لی، کبھی دیکھا ہی نہیں کہ مکران سے ملتان تک کی زمین مجھے ملی ہے۔ انہیں پتا تھا کہ 2 گز زمین ملے گی صرف، جس میں مجھے دفن ہونا ہے جی۔ اور وہ جانتے تھے کہ ہم مسافر چند روزہ ہیں، چند روزہ مسافر ہیں اس دنیا کے۔ جو حقیقت ہے فرید الدین سمجھتے تھے، کبھی التفات نہیں کی۔ لیکن یہ فرید الدین کا مذاق ہے کہ دنیا کو چھوڑا، اللہ نے ساری دنیا کو اٹھا کر دروازہ فرید الدین پر بھیج دیا۔ داتا علی حجویری نے دنیا کو چھوڑا، اللہ نے ساری دنیا کو اٹھا کر اس کے دروازے پر بھیج دیا۔ تو اللہ کے لیے چھوڑا، سمجھ آئی؟ تو یہ جھگڑے دنیا کے، حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے امت کا یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ کیا کریں گے، شرک کریں گے، چاند کی پوجا کریں گے، ستاروں کی پوجا کریں گے۔ مجھے خطرہ ہے تو یہ بھائی بھائی میں لڑے گا، لڑائی ہوگی کس پر؟ مال میں، دولت میں، زمین میں جھگڑے ہوں گے، مکان کمروں کی تقسیم میں، جائیداد کی تقسیم میں۔ کوئی بھائی جو ہے وہ جائیداد کو قابو کرے گا، اس کے ناپاک ارادے ہوں گے، غصب کرنا چاہتا ہے، لڑائی ہوگی، فساد ہوگا۔ فرمایا مجھے خطرہ ہے تو یہ ہے کہ تم جائیداد، پیسہ اور دنیا میں الجھ کر ایک دوسرے کو قتل کرو گے، مارو گے، فساد ڈالو گے۔ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ میں ایسا پیغام تمہیں دے کر جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تم شرک نہیں کرو گے، لیکن یہ موت دنیا کے لیے بے موت مرو گے، اتنی ہوس ہوگی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سرکار نے فرمایا تو دیکھو، جہاں دنیا کی طلب ہے، حرص ہے، وہاں آپ کو محبت نہیں ملے گی۔ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ قربانی کا بکرا بن جاتا ہے، وہ جو دوسرا کہے بھائی، وہ بھائی سمجھ کر اس کو دیے جاتا ہے۔ تو بھائی دوسرا جو ہے اس کی تعریف کرتا ہے کہ میرے بھائی صاحب بڑے اچھے ہیں، ان کی بڑی تعریف ہوتی ہے کیونکہ وہ بکرا جو بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی زیادتی ہے۔ بھائیوں کو بھی شرم ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق سلب نہ کریں، حیا کریں۔ اور
اسی طرح بعض ماں باپ ظالم ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بعض اولاد ایسی ہوتی ہے جو اس کے پھر پاداش میں نافرمانی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب نافرمان ہے اولاد. تو نافرمان کس طرح نہ ہو؟ جب تم حقوق ان کے پورے نہ دو، ان کے ساتھ محبت نہ کرو، ان کے ساتھ پیار سے تم پیش نہ ہو، تو دنیا کو کیا کرے گا انسان؟ سب سے بڑی بات ہے، دیکھیں نا، حیوان ہے، جانور ہے، تو جانور انسان تو نہیں ہوتا نا، بولو تو صحیح نا، جانور انسان تو نہیں ہوتا. چیرنے پھاڑنے والا درندہ جو ہوتا ہے، اس کو اگر پیار سے آپ اپنے ساتھ لگائیں تو درندگی چھوڑ دیتا ہے وہ، ٹھیک ہے، درندگی چھوڑ دیتا ہے. تو اگر آپ کسی اپنے عزیز ترین بیٹے کو، باپ اپنے بیٹے کو، ماں اپنے بیٹے کو، چچا اپنے بھتیجے کو، بھائی اپنے بھائی کو، باپ اپنی بیٹی کو، تو اگر قریب نہ کر سکے، صرف 2 میٹھے بولوں سے دے، کچھ نہیں، صرف 2 میٹھے بول دے دے، تو اگر جانور انسان کے ساتھ چل سکتا ہے، درندگی کو چھوڑ سکتا ہے، تو انسان کس طرح اس شخص کا شیدا نہیں بن سکتا، پیچھے نہیں چل سکتا. درندہ، چیتا، شیر اپنی درندگی کو چھوڑ دیتا ہے، کتا بھونکنے کو چھوڑ دیتا ہے، نوچ کر کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، صرف اس سے پیار کیا جائے. مطلب ہے جہاں نافرمانی ہوتی ہے وہاں پیار نہیں ملتا. اس لیے آج لندن میں، یورپ میں دیکھو، اولادیں برباد ہو رہی ہیں، کہتے ہیں نافرمان ہے. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے دور کا واقعہ ہے. ایک شخص اسی طرح باپ آیا تو اس نے کہا میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے. تو خیر اللہ پیر صاحب نے دعا کی، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. پھر وہ اس نے یہ کہا، پھر کہا، تیسری چوتھی مرتبہ جو کہا نا، تو وہ بھی پھر پیر کامل تھا. پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے تھے جامع العلوم، صرف پیر نہیں، نذرانے لینے والے صرف پیر نہیں، جو مرزا قادیانی کے مقابلے میں نکلا اپنا سرمایہ علم لے کر، اور اس کے تابوت میں قیامت تک کے لیے وہ کیل ٹھوک دی کہ آج تک مرزائی کے پاس سیف چشتیائی کا جواب نہیں ہے. وہ میر علی شاہ، گدی پر صرف بیٹھ جانا، گلے پر دیکھنا، گلہ کھول کر کھا لینا، پراپرٹی بنا لینی، محل بنا لینے، یہ پیری نہیں ہے. یہ تو عام لوگوں کے پاس بھی ہے، لیکن پیر میر علی شاہ نے جو علم کا محل تعمیر کیا، جو کمالات کا محل تعمیر کیا، میں اس پیر کی بات کر رہا ہوں جس کو دنیا یاد رکھے گی. علم والے چپل لوگ نہیں، دنیا دار نہیں، جن کو قرآن کا ایک لفظ نہیں آتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا فرمایا پیر صاحب نے؟ پیر صاحب نے فرمایا اتنا ہی یار تو اولاد سے تنگ ہے تو تو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کہ تو اللہ کا کتنا تابعدار ہے. کیا تو مجھے لکھ کر دے سکتا ہے کہ میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی؟ کسی اللہ کے حکم کو میں نے سارے حکموں کو تسلیم کیا ہو، کوئی شریعت کے خلاف آج تک کام نہ کیا ہو؟ کہنے لگا جناب یہ تو میں نہیں لکھ سکتا، میں تو بڑا نافرمان ہوں. فرمایا جو نافرمان اللہ کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. تو جو اللہ کے تابعدار ہوتے ہیں نا، فرمان بردار، ان کی اولاد بھی فرما بردار ہوتی ہے. تم جیسے خود ہو، تمہیں اللہ نے اپنا بتایا کہ پھر دیکھو تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کیا کرتی ہے. تو میں یورپ والوں کو اور یہاں کے مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم شکوے کرتے ہو، تم اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ تم نے اللہ کی کیا عبادت کی اور تم نے اللہ کے حقوق کیا ادا کیے، جو آپ تم اولاد سے شکوہ کرتے ہیں.